بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالقرنین حیدر بخاری بخاریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ملکی حالیہ صورتحال پر ہم نے اس کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے میزبان جناب سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب کو دعوت دی ہے اور ہم نے چاہا ہے کہ حالیہ منظرنامے پر وہ کیا نظر رکھتے ہیں، یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اس کے بارے میں میاں صاحب کا کیا موقف ہے۔ تو السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی مولا کا کرم ہے۔ گردیزی صاحب، بڑی گہما گہمی ہے، حالات جو ہیں وہ بڑے کہیں کشیدہ نظر آتے ہیں، کہیں خوشحال نظر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ہمیں آسان لفظوں میں بتائیں کہ یہ ترمیم ہے کیا جو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں تو میں کہوں تو میں یہی کہوں گا کہ جوڈیشری کے کمر میں چھرا گھونپ دیا گیا ہے۔ اور اس کی اگر تشریح آپ چاہیں گے تو وہ بھی میں کر دوں گا۔ ہماری جوڈیشری کی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی رینکنگ بہت نیچے آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ اس لیے کم آتی ہے کہ ہماری جوڈیشری نے ہمیشہ کچھ مقتدر طبقے سے انفلوئنس ہو کے ہمیشہ فیصلے دیے، اور اس فیصلوں کی وجہ سے ایک تو جمہوریت نہیں پنپ سکی، اور دوسرا انصاف جو ایک صحیح معنی میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے ایک بہت بڑی امید ہوئی تھی کہ جوڈیشری جو ہے وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلے کرے گی۔ اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے مل کر ایک کمپلینٹ کی تھی پاکستان کے چیف جسٹس کو کہ ہمارے اوپر اس مختلف انداز سے پریشر ڈالے جاتے ہیں۔ اور اس کمپلینٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور باقی ہائی کورٹس نے بھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہمارے پہ پریشر ڈالے جاتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پاکستانی جوڈیشری نے اسرٹ کیا تھا اور خاموشی سے پریشر سہ کر فیصلے کرنے کی بجائے رزسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ اگر ایک دیانتداری سے کام کرتے اور اس کمپلینٹ کو وہ ٹیک اپ کرتے تو ہماری جوڈیشری میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی اور یہ ہماری جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بن سکتی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے گورنمنٹ کو بھیج دیا، گورنمنٹ کے کمیشن کو، پھر شور شرابہ ہونے پہ پھر فل کورٹ بنے گی، اور پھر آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور اس ایکشن کا ایک ری ایکشن آیا۔ جو طبقات ہمیشہ انفلوئنس کر کے جوڈیشری سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے تھے، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ تو جوڈیشری ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ ترمیم کی ہے۔ اور جو وہ پچھلے کچھ عرصہ سے جوڈیشل پروسیس میں ایک امپرومنٹ آ رہی تھی اور ایک امید لگ پڑی تھی کہ یہ جوڈیشری اب انڈیپینڈنٹ فیصلے کیا کرے گی، وہ اس امید پہ اب پانی پھر گیا ہے، اور وہ پھر سے انہوں نے اس قسم کی ترمیم کر کے وہ پاکستان کی قوم کو پھر سے مایوس کر دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی امید جو ہے وہ پھر سے ترک کر دیں۔ گردیزی صاحب، اس میں اب تھوڑی سی بات کی وضاحت نہیں ہوئی، یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر
ایسا کیا حکومت نے پا لیا ہے کہ حکومت اس پر راضی ہے، اور جب کہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی سسٹم جو ہے وہ جوڈیشری کا سسٹم بالکل ڈیریل ہو گیا ہے، مورال اپنا ڈاؤن کر چکی ہے جوڈیشری، وہ کیا ہے جو حکومت اور اس کے ان کے درمیان رفٹ ہے؟ دیکھیں جوڈیشری میں 96-97 کے بعد کچھ مختلف واقعات ایسے آتے رہے جس سے کچھ فیصلے بھی ایسے آئے جس سے جوڈیشری میں انڈیپینڈنس کا ایک عمل شروع ہو گیا تھا، اور وہ انڈیپینڈنس کا عمل اس شکل میں آیا کہ اب سینئر موسٹ چیف جسٹس بنتا تھا، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں جوڈیشری کی نمائندگی زیادہ تھی، اور اس کے نتیجے میں انڈیپینڈنٹ ججز آ گئے تھے، کوئی گورنمنٹس کی انٹرفیرنس ججز کی سلیکشن میں کم ہو گئی تھی، لیکن اب اس ترمیم سے وہ چیزیں ریورس ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو اس کا مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کی گئی ہے۔ وہ 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن تھا جس کے 5 ممبر ہوا کرتے تھے، جو سپیریئر جوڈیشری سے بشمول چیف جسٹس، اور ان کے علاوہ اٹارنی جنرل ہوتے تھے، لا منسٹر ہوتے تھے، اور ایک وکلا کا نمائندہ ہوتا تھا جو پاکستان بار کونسل جس کو نامزد کرتی تھی۔ تو یہ 8 لوگ یہ جوڈیشل کمیشن میں تھے جو ججز کی سلیکشن کیا کرتے تھے۔ اب ان میں 4 پارلیمنٹیرینز کو ڈال دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹیرینز کا ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یہ پارٹی ہیڈز جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کو وہ ہدایت دیں اور اس کے مطابق ججز کی سلیکشن ہو، اور 4 وہ اور اٹارنی جنرل اور لا منسٹر آلریڈی گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے تھے، تو یہ گورنمنٹ اپنی پسند کے ججز نامزد کرے گی۔ تو اس میں کوئی اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہوں گے لوگ؟ اس میں 2 ممبر پارلیمنٹ کے اپوزیشن کی طرف سے ہیں، لیکن وہ منورٹی میں ہوں گے۔ اپوزیشن والے وہ کتنا ایک اسرٹ کر سکیں گے، یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو پرانی کمپوزیشن کو چینج کر کے اس میں یہ کر دیا گیا۔ اس سے اب جو پہلے میرٹ پہ جج سلیکٹ ہو رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر ہائی کورٹس میں کچھ ایسے ججز آئے ہیں جو پریشرز کو رزسٹ کر رہے تھے، اور کئی فیصلوں میں انہوں نے پریشرز کو رزسٹ کیا ہے۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے ججز لے آئیں۔ یہ تو ججز کی سلیکشن ہو گیا، پھر چیف جسٹس کی تعیناتی ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی سینئر موسٹ چیف جسٹس جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پہ آٹومیٹیکلی بن جاتا تھا، اور یہ ایک بالکل فیئر قسم کا طریقہ کار تھا جس کو اب بدل دیا گیا، اور یہ جو ہے اس میں کسی کے لیے یہ بھی نہیں تھا کہ ہر جج اپنا جب 65 سال تک کی عمر گزار کے چلا جاتا تھا، ایک لا کے تحت بنتا تھا، کوئی بندے چیف جسٹس کو سلیکٹ نہیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی ہے 12 لوگوں کی، اور ان 12 لوگوں کی سلیکشن 4 سینٹ سے ہوں گے، 8 قومی اسمبلی سے، اور جو ان 12 لوگوں کی سلیکشن ہے وہ پارٹیز کی اسمبلی میں اسٹرینتھ کی ریشو کے حساب سے ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت اسپیشل سیٹیں تو پارٹیز کو ریشوز کے حساب سے نہیں دینا چاہ رہی، خود ریشو سے زیادہ سیٹیں لینا چاہ رہی، اور یہاں یہ کمیٹی کے لیے ریشو کا لفظ رکھا ہے، اور وہ اس میں کیچ یہ ہے کہ چونکہ اسٹرینتھ کے حساب سے نامینیشنز ہوں گی سیٹوں کی، تو
ہمیشہ ہی گورنمنٹ کی میجورٹی رہے گی اس میں، کیونکہ میجورٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے جب بھی جو بھی گورنمنٹ ہو. تو وہ اب جو سلسلہ ہے اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیشہ گورنمنٹ اپنی پسند کا چیف جسٹس تعینات کرے گی، اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بالکل رولز کے یا پرنسپل کے بالکل منافی ہے. اس میں غدیر صاحب آپ ایک اور چیز بھی بتائیں کہ ایک پاکستان کا ایک بہت منظم ادارہ ہے، ہماری پاکستان کا ستون ہے پاک فوج. اگر پاک فوج کے آرمی چیف کے چناؤ میں 3 لوگوں کے نام پر غور ہو سکتا ہے، تو چیف جسٹس کے نام پہ بھی اگر 3 لوگوں میں غور کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہی تو فرق ہے جو آپ کو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پاک فوج گورنمنٹ آف پاکستان کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے. سبارڈینیٹ ادارے کی سلیکشن کا اور طریقہ ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہونا چاہیے، کیونکہ جوڈیشری کو وہ حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے. جوڈیشری اس سلیکشن سے تو حکومت کے ماتحت کر رہے ہیں، اور پاک فوج کا سربراہ چونکہ وہ گورنمنٹ کے ماتحت ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کی سے یا گورنمنٹ کی چوائس کا میٹر کرنا کوئی بڑی بات نہیں. غدیر صاحب آپ خود جمہوری آدمی ہیں، آپ نے جمہوریت پہ آپ بڑا یقین رکھتے ہیں، آپ جمہوریت کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور آپ بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو جمہوری لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے یہ بہتر نہیں ہوگا، اگر آپ جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ واقعی وہ چیز نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے، جب یہ لوگوں پہ ہم اعتماد ہی نہیں کر سکتے. پہلی بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ آپ کے سوال کو میں مزید ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ بھی ساتھ کہہ سکتے تھے کہ بہت سے ملکوں میں پارلیمنٹیرینز ججز کا چناؤ کرتے ہیں. میں آپ کے لیکن ہمارے ملک کے موروثی حالات مختلف ہیں. ہمارے ملک میں تو چھانگا مانگا ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں چھانگا مانگا نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں آپ پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کی عزت محفوظ نہیں ہے. ان کو اسمبلی بلڈنگ کے اندر سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، پارلیمنٹیرینز کی بیوی بچوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو ایسے ملک میں جہاں پارلیمنٹیرین کی توقیر اتنی ہی ہو تو وہاں ان کے پارلیمنٹیرین کو انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کا چناؤ کرانا جو ہے وہ بہت آسان ہے. اگر باہر کے ملکوں کی مثال جو ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہاں پارلیمنٹیرینز کوئی سی پولیس والے کی جرت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کر لیں. وہاں یہ پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی طرح ایکشن ہونے کے بعد میں ایکشن لوں گا کہہ کے تو لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پارلیمنٹیرینز کی میچورٹی کا لیول ڈفرینٹ ہے. یہاں تو بیچارہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ادھر سے ایک طرف سے ووٹروں کا، کانسٹیچوئنسی والوں کا پریشر ہوتا ہے، ایک طرف سے حکومت کا پریشر ہوتا ہے. وہ کانسٹیچوئنسی حکومت والوں کے پاس ہر وقت وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کہ میری علاقے کانسٹیچوئنسی کی نالی بنانے کے لیے اتنے پیسے دے دیں، میری کانسٹیچوئنسی میں سڑک بنانے کے لیے اتنے پیسے دے دیں. اور وہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ چناؤ کرے گا؟ تو غدیر صاحب اس میں ایک اور سوال بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مقتول بھی خوش ہے، قاتل بھی خوش ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے. ان کا جو کردار ہے وہ تو ذرا سمجھائیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس امینڈمنٹ کو کافی حد تک رجسٹ کیا،
اور جس حد تک انہوں نے رجسٹ کیا ہے اس حد تک ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور پھر جس حد تک وہ انہوں نے گیو ان کر دیا وہ ان کا ڈیسیژن ہے. میں اس پہ بات کیا کروں. بات تو یہ ہے کہ یہ شاید یہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوتی شاید اگر مولانا فضل الرحمان رجسٹ نہ کرتے. لیکن اگر وہ پوری طرح رجسٹ کرتے تو آج یہ جوڈیشری کا شب خون نہ ہوتا. نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ شب خون ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مولانا کے کردار کو بہت سراہ رہی ہے، اور حکومت تو یقیناً انہوں نے تو ان سے ووٹ حاصل کر لیے ہیں تو وہ تو خوش ہیں. ہم نے کہا ہے نا کہ جو پہلے ہم سن رہے تھے جو شروع میں ڈرافٹ آیا تھا 26 امینڈمنٹ کا وہ تو اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھا، اور اس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آ گئی ہے بات. اسی طرح اور کئی معاملات شروع کے ڈرافٹ میں تھے جو اور زیادہ خوفناک تھے، جس میں یہ تھا کہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی جو پرپوزلز تھیں وہ مولانا صاحب کی رجسٹ کرنے سے وہ ڈراپ ہوئی ہیں. اور جتنا ایک وہ اس کو جو پرپوزل ڈراپ کرائی ہیں انہوں نے اس کے لیے ہم ان کو سراہتے ہیں. اور لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کو بھی انہیں رجسٹ کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ مانتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس جو گدڑ سنگھی کوئی ایسی موجود ہے کہ وہ سب کو راضی رکھ سکتے ہیں؟ کو راضی رکھنے کی تو بات نہیں ہے، وہ انہوں نے سمجھا ہے کہ کچھ چیزیں جن پہ انہوں نے ایگری نہیں کیا ان پہ اور باقی چیزوں پہ الٹیمیٹلی ایگری کر کے ہیں، اس کی بھی کوئی شاید کوئی وجہ ہوگی. صاحب اگر حکومت سموتھلی چلتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر نیچے آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کے بلوں میں ریلیف مل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم میں اگر کسان کو گلا ہے کہ میری گندم کا ریٹ اچھا نہیں لگا، لیکن عام آدمی بہت راضی ہے. ایک عام آدمی کی بات اگر یہ کی جائے کہ اس تناظر میں آپ کر سکتے ہیں اختلاف، لیکن پیسے کم بھرنے پڑتے ہیں روٹی کے لیے اگر اسے، تو ایک عام آدمی کے لیے تو خوشی کا وقت ہے. دیکھیں آپ نے اچھا سوال کیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں. عام آدمی صرف روٹی نہیں کھاتا، عام آدمی کو کپڑا بھی چاہیے، جوتی بھی چاہیے، اس کے بچے کی تعلیم بھی چاہیے، اس کو صحت بھی چاہیے. کیا صرف روٹی صرف سستی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز بھی سستی ہوئی ہے؟ صرف روٹی وہی ایگریکلچر کا گلا گھونٹا گیا ہے نا وہ، اور صرف ایگریکلچر کا نہیں گلا گھونٹا گیا. ایگریکلچر کا جب گلا گھونٹا گیا ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، اسمال اسکیل ٹریڈرز کی سیل دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہے. تو اس سے صرف روٹی سستی نہیں ہوئی، پوری اکانومی شرنک ہو گئی ہے. اور جب اکانومی شرنک کرتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی غربت آتی ہے، اس سے مزید غربت آتی ہے. اور یہی فارمولہ ان کا رہا ہے جو پچھلے 30 سال سے یہ حکمران چلے آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسان مافیا کو تھوڑا نقصان ہوا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا نقصان ہے، آپ کسان جو ہے اس کو مافیا کیوں نہیں آپ مان رہے؟ ہمارے تو اب ایوان اقتدار سے آواز آ گئی ہے کہ کسان مافیا ہیں. یہی تو افسوس کی بات ہے نا. پہلے کسانوں کو کم از کم اگر کچھ دیا نہیں جاتا تھا تو یہ ضرور مانا جاتا تھا کہ کسان بیچارہ جو ہے وہ ایک مظلوم طبقہ ہے. کسان ایک واحد طبقہ ہے جو وہ اپنے جنس کا خود ریٹ مقرر نہیں کر پاتا. یہاں پہ کوئی بھی ٹریڈر لے لیں، وہ اپنی جنس کا وہ جو کچھ بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کا ریٹ خود متعین کرتا ہے، خریدار ریٹ تعین نہیں کرتا. کسان ایک واحد طبقہ ہے جس کا ریٹ خریدار تعین کرتا ہے کہ جی میں آپ کی جنس اتنے میں لوں گا.
تو یہ تو مظلوم طبقے کو مافیا کہنا جو ہے یہ جہالت اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی. گردیری صاحب اب یہ جو آئینی عدالت بن گئی ہے تو اس میں کیسز اگر آپ جمہوری لوگوں کے کیسز اس آئینی عدالت میں جائیں تو میرے خیال میں کمفرٹیبل ہونا چاہیے جمہوری لوگوں کو. تو یہاں ایک بحث شروع ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں آئینی عدالت تو نہیں, آئینی بینچ اب اس امینڈمنٹ میں آیا ہے. جو اوریجنل پلان تھا عدالت کا وہ نہیں انہوں نے کیا, اور یہ آئینی بینچ جو ہے یہ اس کے طریقہ کار پہ ہمیں اعتراض ہے نا, کہ وہ جس طرح سے آئینی بینچ سلیکٹ کیا جائے گا اور آئینی کیسز ان کو دیے جائیں گے اس پہ ہمیں اعتراض ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جو ہے تمام وہ کیسز جو وہ آئین کی تشریح کے متعلقہ ہوں گے, جو گورنمنٹ کی کوئی لیجسلیشن ایسی آتی ہے جو آئین سے متصادم ہے, تو وہ آئینی بینچ گورنمنٹ کی پسند کا ہوگا اور وہی سنے گا اور وہ گورنمنٹ کی مرضی سے فیصلے دے گا. نہیں تو اس میں گردیری صاحب وہ جو کہا جا رہا ہے کہ سو موٹو جو ہے وہ بھی وہ لیں گے, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز اگر اختیارات ان کے پاس چلے گئے, یہ سو موٹو کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی اسی طرح ہوا ہے نا. اگر چیف جسٹس کسی موقع پہ کسی بات پہ سو موٹو ایکشن لے سکتا تھا تو اب اس کا اختیار نہیں رہا چیف جسٹس کا. اب وہ آئینی عدالت آئینی بینچ جو ہے وہ چاہے گا تو آئینی بینچ میں سارے بینچ ممبر متفق ہوں کہ اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے تو پھر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ سو موٹو کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. گردیری صاحب اس کو آپ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں, جس طرح آصف زرداری صاحب کا پہلا دور آیا صدارت کا تو انہوں نے سارے صدارتی اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف ان کا رخ کر دیا. اگر ہم اسے مثبت انداز سے دیکھیں تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اختیارات جو ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ تو ہے, ہم پڑھتے تو یہی ہیں کہ یہ سپریم ادارہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سبق دیا جاتا ہے نا پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, اس کی وضاحت میں کر دوں. پارلیمنٹ سپریم وہاں ہوتی ہے جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہ ہو, جیسے انگلینڈ ہے, گریٹ بریٹن ہے. جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو وہاں کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے, نہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, نہ جوڈیشری, نہ ایگزیکٹو. کانسٹیٹیوشن کے مطابق تمام اداروں نے چلنا ہوتا ہے. اور یہ انفارچونیٹلی یہ افسوس کی بات ہے کہ جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اور بنانے کا کریڈٹ لیا تھا, اس کے نواسے نے آج کانسٹیٹیوشن میں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کا جنازہ نکال دیا ہے. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح آئندہ سیاسی لوگوں پر بے بنیاد مقدمات نہیں بن سکیں گے, یہ ایک راستہ بند ہو جائے گا. لوگوں پر بے بنیاد مقدمات اب نہیں بن رہے کیا؟ اب کس کو بخشا گیا ہے انہیں مقدمات؟ اب تو بینچ کے پاس اختیار ہی نہیں رہے گا, حکومت کا ہی بینچ ہوگا کسی. اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ اسی طرح ہائی کورٹس پہ بھی لاگو ہوں گی. اور یہ اب تو کوئی کسی کو اٹھا لیا جائے گا کسی کو, تو وہ حکومت کی مرضی کا بینچ ہوگا, وہ حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے دے گا. گردیری صاحب اب میڈیا آزاد ہو چکا ہے, اب کس طرح فیصلے لیے جا سکتے ہیں؟ میں تو یہ میڈیا آزاد ہو گیا تو کیا آج مسنگ پرسن کا کیس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ آج تک یہ جتنا پچھلے 2 سال سے سیاستدانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, ایک تو گردیری صاحب کر بھی تو ظلم آپ کے سیاستدان ہی رہے ہیں نا. دیکھیں نا, سیاستدانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے نا, اور وہی کچھ سیاستدان اگر غلط کام کریں تو اس کی تو ریمیڈی بھی آپ ختم کر رہے ہیں. گردیری صاحب بات تو پھر وہی آ گئی نا, عورت ہی سوکن بنتی ہے.
تو اب عورت کا دکھ جو ہے وہ عورت ہی سمجھتی ہے. اب یہاں کہیں پر بھی ہم کسی ادارے کو بلیم کرنا تو آسان ہے, یہ تو بہت آسان. یہ بات آپ کی بجا ہے کہ میں جب ناحکمت اندیش پاکستان میں بدقسمتی یہی رہی ہے نا کہ پاکستان میں پولیٹیشینس کو گرو نہیں ہونے دیا گیا اور ہینڈ پکڈ لوگوں کو پولیٹیشینس بنایا گیا, اور وہ ہینڈ پکڈ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بین پہ ناچتے رہے. کہ سب آسان لفظوں میں ہمیں یہ سمجھائیں, جو ایک عام بندے کو اس کی سمجھ آنی چاہیے, وہ ایسے انداز سے ہمیں بتائیں کہ اب اگر یہ آئینی بینچ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر بھی جائے تو ایک عام آدمی کو کیا فرق ہوگا اس میں؟ آپ غلط استعمال کرے گا تو عام آدمی افیکٹ نہیں ہوگا. آپ تو بات ہی وہی کر رہے ہیں. ایک غلط فیصلہ آپ کے پاس پہلے تو عدالتوں میں چلے جاتے تھے, عدالتوں میں کیسز ریٹ پٹیشنز کرتے تھے, کسی کے کو ریلیف لینے کے لیے جاتے تھے. اب تو عدالتوں میں جا نہیں سکیں گے. یعنی اب تو وہی ججز جو ہیں, جب ججز کا ہر جج ٹیمپرامنٹ, ججز کا مزاج, ججز کا طریقہ کار, وہ لوگ وکلا حضرات سب حکومتی حضرات سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ جج کس مزاج کا ہے, اس جج کا کہاں کنیکشن ہے. تو ویسے لوگوں کو آگے آئینی بینچ میں لایا جائے گا, اور ویسے ہی وہ جو آئینی پٹیشنز ہوں گی وہ حکومت کی مرضی کے مطابق ان کے فیصلے کریں گے. گدے صاحب, آج ایک پی ٹی آئی کے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ بڑا ایفیلیٹڈ ہے اس جماعت کے ساتھ. اس کا یہ کہنا تھا کہ شاہ صاحب ہم بڑے راضی ہیں کہ اگر ہمارے کہے ہوئے جو چیف جسٹس تھے وہ نہیں بنے تو انہوں نے ہمیں شاید ہماری توقعات کے برعکس ہمیں بہت مایوس کرنا تھا. تو اگر اس قدر اس حد تک پولیٹکس ان کے درمیان گھس چکی ہے. بندے نے آپ سے بات کی ہے, اور پی ٹی آئی نے تو کسی کا وہ چیف جسٹس بنانے کے لیے نہیں کہا تھا. سمجھ تو سب کو آ رہی تھی, سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تو چاہ رہے کی بات نہیں ہے, چاہ رہے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ چیف جج ہیں, اور سابقہ قانون کے مطابق اس نے بننا تھا. اس میں کسی کے چاہنے یا کسی کے نہ چاہنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. گدے صاحب, میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ ویورشپ کے لیے کئی ٹیکٹس آزمانے پڑتے ہیں. تو کیونکہ آپ نے ملکی حالات پہ بات کی ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا بھئی, ایک ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا انویسٹمنٹ پلان چل رہا ہے گڑ مل کا, اس میں بھی کوئی حصہ ہے آپ کا یا بڑے بڑے لوگوں نے حصے ڈالے ہیں؟ آپ بھی تو آخر ایک سرمایہ دار مانے جاتے تھے کسی وقت, ابھی بھی کوئی یعنی غریب آدمیوں میں تو نہیں شمار ہوتا. کتنا ایک پرسنٹیج گڑ مل میں آپ کا؟ وراثتی جائیداد کے اور کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے. تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ یہاں آپ گڑ مل میں حصہ ڈالیں. ہم آپ کو اس کے لیے بڑے بڑے لوگ اس میں حصہ ڈال میرے پاس سرمایہ ہوگا تو ڈالوں گا نا. جن کے پاس فالتو سرمایہ ہوگا وہ ڈالا ہوگا, مزید بھی ڈالیں گے. چلیں, میری طرف سے بہرحال مشورہ دینا میرا کام تھا, وہ میں نے آپ کو دے دیا. نیک مشورے کا بہت شکریہ جی. سید حسین جانیہ گردیزی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے میاں صاحب سے, گردیزی صاحب سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے رہیں گے اور ان سے ملکی حالات پر تبصرہ ان کا جانتے رہیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ بر وقت تبصروں اور تجزیوں سے آپ آگاہ ہو سکیں. بہت شکریہ. اب بخاریات کو اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.